السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہے جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہے۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنی پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے۔ ابابیل وہ پرندہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو اگر اہل بصارت ہے تو حساس بن، دیکھ تصویر کی گہرائیاں، تصویر نہ دیکھ۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اس کا مطلب اس کو ارجنٹ کام تھا، وہ جلدی میں تھی۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں، نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے اور نہ بدشگون۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں ہوتے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ لوگ اور زندگی دونوں کا بھروسہ نہیں۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے، اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ سنو لڑکی، تم اس کی گمشدہ پسلی ہو، مت بھاگو اس کے لیے، وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا اور تمہارے پاس ہی آئے گا۔ قرآن کہتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسے سب یاد ہے تمہارا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معزی کا انتظار کرنا۔ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا، وہ عن قریب تمہارے لیے معززہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ بلندی سے کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ان پر جو حلال کے لیے خود کو پاک رکھتے ہیں۔ میں تمہاری زندگی کی سب سے اچھی لڑکی تو نہیں ہوں، مگر ہاں اتنا یقین ضرور ہے کہ ایک دن جب تم میرا نام سنو گے تو مسکرا پڑو گے اور کہہ اٹھو گے کہ وہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ ہمیں زبان کی سچائی، اخلاق کی برائی، اعمال میں بھلائی اور بیماریوں سے رہائی عطا فرما۔ ہمیں قبر کی تنہائی اور حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، آمین۔ کوئی ملتا ہی نہیں ہے جو ہو ملنے جیسا، کیا یہاں کوئی نہیں ہے جو ہو اپنے جیسا؟ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگھار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگھار سے متاثر ہو سکتا ہے،
لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو بھی کرنی ہوگی۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ لڑکیاں شہزادیاں ہوتی ہیں اور شہزادیاں اپنا ہمسفر ڈھونڈنے نہیں نکلتی ہیں۔ ان کا اپنا وقار ہوتا ہے اور وہ اپنے وقار سے نیچے نہیں گرتی۔ شہزادے انہیں لینے خود آتے ہیں، بڑے مان اور عزت کے ساتھ۔ اللہ ہر شہزادی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ کسی کو دوستی پر مجبور مت کرو، ایسے عمل کرو کہ لوگ تمہیں دوست بنانا چاہیں۔ ہمارا فوکس دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ درد درد ہی رہا، سیدھا بھی لکھا، الٹا بھی لکھا۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ جب تک خود پہ نہیں گزرتی، احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ سستی چیونگم اور گھٹیا لوگ شروع میں ہی میٹھے لگتے ہیں۔ مطلب ہو تو ملنے چلے آتے ہیں، یاروں نے مجھے مزار سمجھ رکھا ہے۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ غلاف خانہ کعبہ پکڑ کر روؤں جی بھر کر، سناؤں حال دل اپنا وہ لمحہ اب عطا کیجیے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے اچھے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ پتھر کھا کر بھی جو دیتے تھے دعا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ کمظرف انسان دوسروں کا دیا ہوا ہیرا تو بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ کچھ نہیں ملتا زمانے میں محبت کے بغیر، اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے سے ملا۔ نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ سال بھی، حیرت کیسی۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔